سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے۔ اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرما کر پھر باب السلام، ان نجدیوں نے اس دروازے کو ابھی پورا کا پورا انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے، باقی اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب الملک فہد، باب الملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ سب بادشاہوں کے نام پر آسمان چھوتے ہوئے عمارتیں، یعنی بڑے بڑے مینارے بنا کر گیٹ لگائے ہیں، اور جس دروازے سے میرے مصطفیٰ داخل ہوتے تھے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ باب السلام ہے جس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم میں داخلہ ہوتا تھا، اور اسی کے بغل میں باب النبی بھی ہے۔ وہ اتنا ہے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں، اتنے بڑے حرم کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے نبی کی نشانات نظر آئے، نہ کہ ان بادشاہوں کے جو چور اور ڈکیت تھے اور کسی طرح سے ظلم و جبر کے ساتھ یہ تخت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے نشانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ انتظار کرو، یہ بھی سب نام ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی دوسرے نام اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقام ذی طوا سے غسل فرما کر مکہ مکرمہ کے محلے میں داخل ہوئے، جب آپ کے خاندان بنو ہاشم کو خبر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پورے مکہ کے جو آپ کے بنو ہاشم کے خاندان تھے، ہاشمی، سارے بچے جوان سب دوڑے دوڑے میرے آقا کی استقبال کے لیے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی والہانہ محبت سے کچھ بچوں کو اپنے اونٹ کے سامنے بٹھایا، کچھ کو پیچھے بٹھایا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر لدے ہوئے سامان سے لٹکتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس دروازے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر اتر گئے، جس کو باب السلام کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کا داخلہ جو ہوا، صحابہ سب اس واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت امام باقر کو۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا یہ پڑھا، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، جو آج ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں سب کے جسم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے کہ کافی زمانے کے بعد حرم کعبہ میں کچھ صحابہ کو داخلہ ملا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن یہ حج کے لیے جو آئے تھے یہ بڑی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے، اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہاتھ اٹھائے اور دعا یوں کرنے لگے، جئت الیک حاربا یا اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ وہی جو چٹائی چھال کھجوروں کے چھال سے بھری ہوئی، اور وہی تکیے اور چند مشکیزیں، مٹی کی ہانڈیاں، اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل چھوڑا تھا؟ کتنی جائیدادیں چھوڑائی تھی؟ مختصر سی دنیا تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں حاربن کہتے ہیں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز میں امن لینے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں، اے مولا دوبارہ اس چیز میں ہمیں نہ داخل فرما۔ اب حرم پاک میں جب داخل ہوئے تو یہ زوال کا وقت تھا،
یعنی ظہر کے وقت کے قریب کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے پہلی نماز وہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کنارے حجر اسود جو لگا ہوا ہے اس کو جا کر کے آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کیا، اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ طواف مکمل ہوا تو پھر حجر اسود کے استلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد سارے صحابہ سے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جس پتھر پر میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ پتھر آج بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ فرماتے ہم نے آیتیں بھی دیکھی، حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ پتھر ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ پتھر کے پاس، یہاں تو جھگڑے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس ہیں، وہ تو پتھر ہے جس پر نبی کھڑے ہوئے تھے۔ نبی جس پتھر پر کھڑے ہوں وہاں قرآن کہہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ تیری نماز قبول ہے۔ جہاں پورے نبی دفن ہیں وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے اس پتھر کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور آپ کی نسل میں جو نبی مکہ میں آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا گیا تھا۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ مستجاب ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سفر کو جلد بیان کروں، مجھے اور کچھ عرض بھی کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور پہاڑی کے بلند حصے تک آئے، اوپر تک، جہاں سے خانہ کعبہ صاف ہمیں نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اتنی بلند کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک یا ہاتھوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تکبیر پڑھی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انجز عبدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ مکمل کر دیا، اپنے بندے کی مکمل اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تنہا رب ذوالجلال نے پورے کافروں کو شکست دیا۔ یہ دعا پڑھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے چلتے تھے اور مروہ کی طرف بیچ میں تھوڑا سا حصہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیزی سے جاتے، سارے صحابہ نے یہ ہر عمل کو نوٹ کیا ہے۔ پھر یہ صفا مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر مکمل ہوئے۔ مروہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کیا تھا؟ عمرہ تھا۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر میں اپنے ساتھ جانور نہیں لے آتا مدینے سے تو میں اپنا احرام کھول دیتا اور اپنے بال حلق کر لیتا، لیکن میں جانور مدینے سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں تو میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی اسی احرام میں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ لیکن دوسرے صحابہ
اس وقت پوچھنے لگے ہم تو جانور نہیں لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ تمہارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے, تم اپنے احرام اتار دو اور اپنے بال منڈا لو, تمہارا عمرہ ہو گیا. پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تب پھر دوبارہ حج کا احرام الگ سے پہن لینا, حج کا احرام الگ سے پہن لینا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. جو یہاں سے سارے ہندوستانی حاجی اکثر وہی حج تمتع کرتے ہیں, یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جاتے ہیں, عمرہ ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام نہیں اتارا, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہی عمرہ اور حج دونوں کی نیت فرما چکے تھے. اب یہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے, آپ کو اور جانور لانے کے لیے فرمایا گیا تھا. 100 کے قریب آپ اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا احرام اتار چکی تھیں, ان کا عمرہ ہو چکا تھا اور وہ یعنی الگ خوشبو بھی لگا چکی تھی, سرما لگا چکی تھی. حضرت علی اس وقت بعد میں تشریف لائے. یہ حضرت جابر فرماتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے برہمی کا اظہار کیا, فاطمہ ایام حج ہیں, ایام حج کے دوران تم نے یہ کیسے کیا احرام کی حالت میں؟ اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے. عرب کیا سمجھتے تھے؟ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے, حج کے دنوں میں عمرہ کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. یہ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی سے, اے میرے سرتاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے احرام اتارا ہے حج تمتع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ مکمل کیے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کیا آپ نے ایسا فرمایا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے. حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم مدینے سے چلے تھے تو کیا نیت کیے تھے, تمہاری نیت کیا تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھیں, ادب کی بات. حضرت علی نے وہاں سے مدینے سے کیا نیت کی تھی؟ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے مدینے سے نکلنے کے بعد احرام پہنا تو نہ میں نے حج کی نیت کی نہ میں نے عمرہ کی نیت کی. یہ کیسے؟ حج کی بھی نیت نہیں عمرہ کی بھی نیت نہیں. کہا کیا نیت کی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے احرام باندھ کر کے یہ کہا اے اللہ تیرے رسول نے جو نیت کی وہ میری نیت ہے. میں نے یہ نیت کی ہے, تیرے رسول نے جو نیت یہاں سے کی ہے مولا میری بھی وہی نیت ہے, میں نے اتنا ہی کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا علی تم بھی میرے ساتھ حج قران میں ہو, احرام نہ اتارنا, بال نہ منڈانا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران میں شامل تھے. چند صحابہ حج قران میں تھے, چند صحابہ حج تمتع